السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کے بارے میں اہم گفتگو، مولانا ابراہیم صاحب کا بہت ہی پیارا بیان۔ ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے تاکہ بیانات دیکھ سکیں۔ جزاک اللہ۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ یہ دوزخ کی آگ سے کیا یہ بچائیں گے؟ دوزخ کی آگ تو دیکھی نہیں ہے، کوئی چیز دیکھی ہو تو اس سے بچاوے۔ تو فرماتے تھے صحابی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو دیندار بناؤ، اپنے آپ کو دین سکھاؤ، کتاب اور سنت سکھاؤ کہ اس کا سیکھنا سکھانا، اس پر عمل کرنا یہ دوزخ سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ یہ دوزخ سے بچنے کا یہ واحد ذریعہ یہ ہے۔ تو یہ اس کی دعوت دی ہے ہم کو کہ اس کو سیکھیں، اس کو سکھاویں اور پڑھیں اور پڑھاویں۔ ہاں، اس کو روزانہ کا اپنا معمول بناویں کہ روز اللہ کی کتاب پڑھیں، تلاوت کا معمول بنانا۔ خالی رمضان تک نہیں ہے بلکہ 12 مہینے جیسے میں نے عرض کیا کہ سال میں 2 دفعہ ختم کرنا، یہ تو قرآن کا حق ہے، اس سے نیچے کوئی درجہ نہیں ہے۔ اور بہتر یہ ہے کہ روزانہ معمول بناوے اپنا۔ جی ہاں، صحابہ کرام کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ روزانہ ایک منزل پڑھتے تھے۔ قرآن کریم کے 7 منزلیں ہیں، روزانہ ایک منزل پڑھنے کا ان حضرات کا عام معمول تھا۔ ہاں، کہ روزانہ ایک منزل پڑھتے، جمعہ اور جمعرات تک قرآن شریف شروع بھی ہو جاتا ہے، ختم بھی ہو جاتا ہے ہفتے میں، یہ ان کا معمول تھا۔ تو یہ تو سب سے اچھا معمول ہے۔ اتنا نہ ہو سکے تو اپنی طاقت کے مطابق، لیکن روزانہ اس کی تلاوت کرنا یہ تو ہر مسلمان کے ذمہ ہے، اس کو پیچھے نہ ڈالے۔ ہاں، اور اپنے اولاد کو سکھاوے، جی قرآن کی تعلیم دے، سنت کی تعلیم دے کہ یہ اولاد کی امانت ہونے کا یہی حق ہے کہ اولاد کو اللہ نے امانت بنایا ہے، لہٰذا اس امانت کو ضائع نہ کرے۔ اور امانت کی اجازت یہ ہے کہ وہ بے دین رہے، جی ہاں، ان کو آخرت کی فکر نہ رہے، بلکہ اپنے آپ کو، اپنے اہل عیال کو آخرت کی فکر والا بناوے، کیونکہ سمجھدار آدمی وہ ہے جو آخرت کی فکر کرے۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ باہوش آدمی وہ ہے جو اپنی ذات پر قابو کرے۔ اپنی ذات پر قابو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی رضا والی زندگی میں ڈالے، ناراضگی والی زندگی سے اپنے آپ کو بچاوے۔ یہ مطلب ہے اپنے آپ کو قابو کرنے کا کہ الکیس من دان نفسہ، کہ باہوش آدمی وہ ہے کہ جو اپنی ذات پر قابو کرے، وہ عامل لما بعد الموت، موت کے بعد جو عمل کام آتا ہو وہ آج کر لے، کیونکہ دنیا کو اللہ نے دارالعمل بنایا ہے۔ یہ ہے دارالعمل، یہاں عمل ہوں گے، عمل کے اللہ تعالیٰ بڑی بڑی قیمتیں دیں گے۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، یہ کہا کہ نیکی ایک ہوگی لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ اس کو بڑھا دیں گے۔ جیسے ایک دانہ ہوتا ہے تو اسے پودا ہو جاتا ہے، ایک گٹلی ہوتی ہے تو درخت ہو جاتا ہے، وہ سالوں تک پھل دیتا ہے۔ ایسے ہی ایک عمل ہوگا کہ اس عمل کو اللہ تعالیٰ بڑا چڑھا کر بدلا دیں گے۔ ہاں، اس کا بدلہ۔ اور سب سے بڑا عمل کہ دین سیکھنا ہے۔ ہاں، دین سیکھنا بڑا عمل ہے۔ ایمان کے بعد علم کا درجہ ہے کہ اللہ نے ہم کو ایمان دیا ہے، اور ایمان کا تقاضا اطاعت ہوتا ہے کہ اللہ پر ایمان لائے ہو تو ٹھیک ہے، تو اب اللہ کی اطاعت کرو، اور اطاعت کے لیے علم ہونا شرط ہے۔ علم ہوگا تو اطاعت صحیح کرے گا، علم نہیں ہوگا تو اطاعت نہیں ہوگی، کیونکہ جاہل ہے، بے خبر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہالت کو ختم کیا ہے، وہی اصلی بیماری ہے۔ اور جاہل اس کو کہتے ہیں کہ جو اپنی ذمہ داری اور اپنے حقوق کو نہ جانے۔ ہاں، اس کو دین میں جاہل کہتے ہیں۔ جاہل کون ہے؟ کہ وہ یہ نہ جانے کہ مجھ پر کیا کیا حقوق ہیں اور میری کیا کیا ذمہ داری ہے، وہ اس کو جاہل کہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ پڑھا لکھا نہیں ہے، وہ الگ ہے۔ ہمارے دین کے لحاظ سے جاہل وہ آدمی کہلاتا ہے جس کو اپنی ذمہ داری اور اپنے حقوق کی خبر نہ ہو کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کے کیا حقوق ہیں، رسول کے کیا حقوق ہیں، کتاب کے کیا حقوق ہیں، کیونکہ ہمارے دین میں جتنے تعلقات اتنے حقوق، جتنے تعلقات اتنے حقوق۔ جانور پالا ہے تو جانور سے تعلق ہے تو جانور کا بھی حق ہو گیا۔ ہاں، جتنے تعلقات اتنے حقوق، درجہ بدرجہ۔ اس لیے ان حقوق کو جاننے کے لیے علم دین ہے۔
دنیا کے علوم میں اس کی تعلیم نہیں ہوتی کہ تم پر کیا حق ہے، بلکہ وہ اپنے منفعت کے لیے پڑھے جاتے ہیں۔ 4 دن کی زندگی میں تمہیں کیا ترقی ہو سکتی ہے، اس کے لیے دنیا کے علوم پڑھائے جاتے ہیں، وہ ٹھیک ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن ہم پر کیا کیا حقوق ہیں، دنیا کو اللہ نے دارالحقوق بنایا، دارالحقوق بنا کر ہم پر کیا کیا حقوق ہیں یہ جاننا ضروری ہے۔ اس کے لیے دین سیکھنا پڑے گا، کہ جو دین سیکھیں گے وہ تو جانیں گے کہ کیا کیا حق ہے ہم پر، اللہ کا کیا حق ہے، رسول کا کیا حق ہے، کتاب کا کیا حق ہے، جتنے تعلقات اتنے حقوق۔ اس لیے دین سیکھنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ مسلمان ہے اور دین نہ سیکھے تو یہ کیسی بات ہے؟ بلکہ مسلمان وہی ہے جو اپنا دین سیکھے اور اپنا دین سیکھ کر کے اس پر عمل کرے، اور پھر دوسروں کو اس کی دعوت بھی دے، کہ جب وہ اس کو دعوت دے گا تو اس دین کے لیے راستے کھلیں گے، اور دعوت دینے والا خود بھی اپنے دین پر جمے گا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہے صحیح عقائد کے ساتھ، صحیح اعمال کے ساتھ، بالہدی ودین الحق۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ صحیح عقائد کے ساتھ بھیجا، کہ ہمارے کیا عقائد ہونے چاہیے اللہ کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، رسولوں کے بارے میں، اور پھر ہمارے اعمال کیا ہونا چاہیے۔ ان چیزوں کی تعلیم کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیجا ہے، اور بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ بشیر و نذیر بننے کا مطلب یہ ہے کہ جو عمل کریں گے ان کو بشارتیں سنائیں گے کہ اللہ کے یہاں تمہارے یہ انعامات ہیں، تمہارا یہی کرام ہے، تمہارے لیے یہ بدلہ ہے، اور جو نہیں کریں گے ان کو آگاہ کریں گے، ان کو آگاہ کریں گے، چوکنا کریں گے اللہ کی سزاؤں سے، اللہ کے عذابوں سے۔ یہ نبی کا کام ہے کہ ماننے والوں کو، عمل کرنے والوں کو بشارتیں سناویں، نہ ماننے والوں کو آگاہ کریں تاکہ وہ اپنی زندگی کو بدلیں۔ یہ نبی کا کام ہوتا ہے۔ وہی کام ہمارے ذمہ بھی ہے کہ اپنی ذات سے اپنے آپ کو دین کا پابند کرنا، اور اپنے آپ کو دین کا پابند کرتے ہوئے دوسروں میں اس کی دعوت دینا، دوسروں میں اس کی تعلیم دینا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور خاص طور سے جو ہمارے متعلقین ہماری اولاد ہے کہ ان کا حق زیادہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو دوزخ سے آگ سے بچنے کا یہی راستہ ہے کہ دین سیکھے، اور دین سیکھ کر اس کا عمل کرے۔ کہ دین پوچھا، ماں دینوں کا، فرشتہ پوچھے گا اپنا دین بتاؤ۔ تو منافق اور کافر کے پاس دین نہیں ہوگا تو وہ ہائے ہائے کریں گے، ایمان والے کے پاس اپنا دین ہوگا تو اپنا دین بتاوے گا۔ ہاں، اس لیے اپنا دین بنانا ہے اور دین کو زندگیوں میں اتارنا ہے۔ جیسے دوائیں اندر اترتی ہے وہ فائدہ دیتی ہے، آنکھ کی دوا آنکھ کے لیے، پیٹ کی دوا پیٹ کے لیے، دین تو زندگیوں میں اتارنے کے لیے ہے، کہ دین ہماری زندگیوں میں آوے۔ جب زندگی میں آئے گا تو زندگی کے ہر شعبے میں آئے گا، کھانے میں، پینے میں، کمانے میں، پہننے میں، اوڑھنے میں، سب چیزوں میں دین ہوتا ہے، اور سب چیزوں میں دین کی ذمہ داری ہے کہ ان تمام چیزوں میں اپنا دین قائم کر کے زندگی گزارو۔ یہی قرآن کی دعوت ہے، کہ قرآن کریم کی دعوت یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کرو، یعنی اپنے آپ کو قرآن کا پابند کرو۔ اور پابند کرنے کا مطلب کہ ایک تو خود بذات خود اس کے عمل کرو، اس کی اشاعت کرو، اس کی دعوت دو۔ کیوں کہ یہ سب کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ ہدی للعالمین، قرآن کریم پورے عالم کے لیے، تمام انسانیت کے لیے، تمام انسانی طبقوں کے لیے یہ ہدایت کا سامان ہے، اور ہم اس کے وارث ہیں۔ قرآن کریم کے ہم وارث ہیں۔ اللہ نے ہم کو قرآن کریم کا وارث بنایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم ہمارے درمیان میں چھوڑا ہے۔ پھر قرآن کو سمجھنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، آپ کی حدیثیں ہیں کہ اس کے ذریعے سے قرآن سمجھا جائے گا کہ قرآن کیا کہنا چاہتا ہے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے، اصل تبلیغ تو کتاب اور سنت کی ہے، کہ کتاب اور سنت کو پڑھو، پڑھاؤ اور اس کی تبلیغ کرو، یہ ہمارا کام ہے۔ اس لیے میرے دوستو، جتنا اس کام میں ہم پابند ہوں گے اتنی خیر ہوگی، اور اتنے اللہ کی مددیں بھی ہوگی، اتنی دعاؤں میں قبولیت آئے گی۔ المعونۃ علی قدر المعونہ، کہ اللہ کی مدد اتنی ملے گی جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی۔ تو ذمہ داری پوری کرنے پر اللہ تعالیٰ کی مددیں ہوتی ہیں۔ ہم ذمہ دار ہیں، اللہ نے ہم کو ذمہ دار بنایا ہے، اور ذمہ داری پوری کرنے پر ہم سے اللہ کے وعدے ہیں، خیر کے، مدد کے، ہر لائن کے وعدے ہیں۔ حیات طیبہ اور پاک زندگی دے کر دنیا میں پاک زندگی کے ساتھ جلائیں گے، اور آخرت میں جو دیں گے وہ الگ ہے۔
تو یہاں پاک زندگی ملے گی، حیاتاً طیبہ، پاک زندگی جینے کے لیے دی جائے گی۔ قرآن کریم میں ہے کہ پاک زندگی جینے کے لیے دیں گے، اور آخرت میں جو دیں گے وہ الگ ہے۔ اس لیے اس کی فکر کرنی ہے، اس کے لیے دعائیں بھی مانگنی ہے، اور اس کے لیے کوشش بھی کرنی ہے۔ جی ہاں، اپنے آپ کو، اپنے اہل کو دیندار بنانا، یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ ربنا وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير۔ اللهم آتنا أفضل ما تؤتي بارك الصالحين، وآتنا أفضل ما تؤتي الناس من المال والأهل والولد غير ضال ولا مضل۔ اے اللہ ہماری مغفرت فرما، اے اللہ پوری امت کی مغفرت فرما، پوری امت میں اے مولا رشد و ہدایت کی ہوائیں چلا دے، امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے، امت کی صلاحیتوں کو برباد ہونے سے بچا لے، امت کے مالوں کی، جانوں کی، دین ایمان کی، آبرو کی، سب چیزوں کی حفاظت فرما، ہماری اولادوں کی حفاظت فرما، ہم کو، ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو خیر پر قائم فرما، موت تک استقامت اخلاص کے ساتھ ہم سب کو اپنے دین پر قائم فرما، اور اس محنت کو قبول فرما، اس تعلیم کو قبول فرما، قرآن کریم کے حفظ کو قبول فرما۔ اے اللہ جو بھی حفظ کرے اس کو برکت عطا فرما اس کی، اور جو حفظ کرے اس کو اس کی پابندی کی توفیق عطا فرما، اس بچے کو بھی اس کی پابندی کی توفیق عطا فرما، اس کی زندگی میں برکت عطا فرما، اور جو بھی یاد کرے اور جو بھی پڑھے ہر ایک کو اس کی برکت عطا فرما، ہر ایک کو اس کے خیر سے مالا مال فرما، دین دنیا آخرت کی خیر ہمیں عطا فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر مانگی ہے وہ ہم آپ سے مانگتے ہیں، اور جن شرور سے پناہ چاہیے ان تمام شرور سے ہم کو بھی اپنی حفاظت میں لے لے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، جس طرح ہم نے مولانا ابراہیم صاحب کی یہ پیارا بیان دیکھا جس میں انہوں نے قرآن کے متعلق اور نماز کے بارے میں تلقین کی ہے، تو ہمیں اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے اور اپنے آخرت کو اچھا بنانا چاہیے۔ ہر کسی کے ساتھ نیکی کرنی چاہیے، نیک کام کی تلقین کرنی چاہیے، اسی میں ہماری بھلائی ہے، نہ کہ برائی کو ہم ترجیح دیں اور برائی کے کاموں کی طرف جائیں، تو اس سے کوئی بھی نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے 5 وقت کی نماز پڑھیں اور اللہ کے احکامات کو بروکار لا کر اس پر عمل کریں، اسی میں ہماری آخرت کی بھلائی ہے۔ باقی آپ لوگ سمجھدار ہیں کہ دنیا کو ترجیح دیں گے یا آخرت کے لیے کچھ کام کریں گے۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔